بھارت سے آتی زہریلی فضا کی لہر پنجاب کے لیے بن گئی قہر۔ لاہور کا آلودگی میں پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 900 سے اوپر، سانس لینا محال۔ ملتان بھی زہریلے بادلوں کی لپیٹ میں، آلودگی کی شرح 788 ریکارڈ۔ آئندہ 2 سے 3 روز تک اسموگ کی خطرناک سطح پر برقرار رہنے کا امکان۔ موٹر وے پر دھند اور اسموگ کے ڈھیرے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے درخانہ، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ حد نگاہ 0، بھکر میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس سڑک پر کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر جام بھگ، 6 مسافر زخمی۔ مسافر بس ملتان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ کوئٹہ خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت عسکری اور سول افسران کی شرکت۔ سپاہی سالار کا CMH کوئٹہ کا بھی دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ کہا دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اجتماعی جدوجہد سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فوجی اور سول اداروں کا تعاون ضروری، تمام پاکستانیوں کی حمایت بھی لازم ہے۔ بلوچستان پھر لہو لہان، کوئٹہ میں بدترین دہشت گردی، خودکش حملہ آور نے ریلوے اسٹیشن خون میں نہلا دیا، 25 افراد جام بھگ، 62 زخمی، 7 کی حالت تشویشناک۔ دہشت گرد نے پلیٹ فارم پر موجود افراد کو نشانہ بنایا، جعفر ایکسپریس کی روانگی سے کچھ دیر قبل خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور افراتفری، ہر سو لاشیں بکھر گئیں، لوگ دیوانہ وار پیاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ کمشنر کے مطابق حملہ آور کا ہدف عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار تھے۔ یہ جو اٹیک تھا یہ پرائمریلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ کوئٹہ دھماکے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع، حملہ آور کی شناخت BLA دہشت گرد رفیق بزنجو کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد غیر ملکی اسلحے اور سامان سے لدا ہوا تھا۔ تصویر میں دہشت گرد رفیق نے امریکی ساختہ M4 رائفل اٹھائی ہوئی ہے۔ دہشت گرد رفیق نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی US میرین کور کا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق را کی فنڈنگ سے BLA افغانستان سے سامان خرید کر پاکستان میں قتل عام کر رہی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ خودکش حملہ آور نے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو اڑایا۔ خودکش بمبار ریلوے اسٹیشن میں کیسے داخل ہوا؟ بلوچستان حکومت نے ذمہ داری ریلوے پولیس پر ڈال دی۔ مقدمہ تھانہ سیٹڑی میں درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ کوئٹہ دھماکے نے کئی گھروں کے چراغ بجھا دیے، اہل خانہ غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشک بار، آہو بکا نے فرش سے عرش تک سب کچھ ہلا دیا۔ زخمی اب بھی اسپتالوں میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، 24 CMH اور 13 ٹراما سینٹر میں زیر علاج، 25 کو طبی امداد دے کر ڈسچارج کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کو سخت قیمت چکانا پڑے گی، وزیر اعظم کا پیغام، بلوچستان حکومت سے رپورٹ طلب کر دی۔ جنگ کی صورتحال ہے، سیکیورٹی میں غفلت ہوئی، وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا، 1 ہفتے میں 4 سے 5 خودکش حملہ آور پکڑے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ محسن نقوی کی گفتگو، کوئٹہ کے ٹراما سینٹر میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے انسانی حقوق کے علمبردار ایسے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جو بلوچوں کو اکسا رہے ہیں، دہشت گردوں کو ناراض بلوچ کہنا بند کیا جائے۔ روس، امریکہ، برطانیہ، ایران اور ترکی کی دھماکے کی مذمت، ولادیمیر پوٹن بولے امید ہے واقعے کے ماسٹر مائنڈ کو ضرور سزا ملے گی۔ امریکی سفارتخانے کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، برطانوی ہائی کمشنر بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسردہ۔ ترکی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی، ایران کی بھی مذمت، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور۔ بے گناہوں کا خون بہانے والے دہشت گرد اور قاتل ہیں، قوم خارجیوں کے خلاف اداروں کے شانہ بشانہ ہے، ریاست دہشت گردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے، علماء و مشائخ کا مطالبہ، کوئٹہ دھماکے کی مذمت۔
وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم COP 29 میں شرکت کے لیے 12 اور 13 نومبر کو باکو جائیں گے۔ پاکستان سنگین موسمیاتی چیلنج کے ساتھ ماحولیاتی انصاف کے لیے آواز بلند کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے، عمرہ ادا کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید بھی ہمراہ۔ اسحاق ڈار ریاض روانہ، اسلامک ممالک کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، سہولت پیکج کو بڑھا کر مارچ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے ہر سال 6 ماہ کے لیے ایسا ریلیف لے کر آئیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے پلان بتا دیا، بولے NTDC میں بد انتظامی ہے، اسے 3 کمپنیز میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بھارت کا راہ فرار، کرکٹ پر پھر وار، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے فیصلے سے ICC کو آگاہ کر دیا۔ کرک انفو کے مطابق ICC کا ہائیبرڈ ماڈل پر غور، بھارت کی میزبانی کے لیے دبئی فیورٹ، سری لنکا بھی دوڑ میں شامل۔ قادری فادیسہ پر لندن میں حملے کی تحقیقات جاری، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل، ملکہ بخاری سمیت دیگر کے پاسپورٹ بھی معطل، 153 افراد کے نام PCL میں ڈال دیے گئے۔ ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا، پاکستان لا کر شامل تفتیش کیا جائے گا۔ قانون سازی کا مقصد عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، حکومت نے خود کو NRO دیا مگر یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، سپریم کورٹ کالعدم قرار دے گی۔ بیرسٹر گوہر کا ثوابی جلسے میں خطاب، علی امین گنڈا پور کی بھی للکار، کہا چاہے جیل جائیں یا مر جائیں فائنل کال دینے والے ہیں، بانی کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف اپنے لیڈر کی رہائی میں لگے ہوئے ہیں، نکلتے ہیں جلسہ جلوس کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، کہا بانی PTI دہشت گردوں کو واپس لائے، اب وہی لوگ حملے کر رہے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ اسپین میں سیلاب سے بدترین تباہی، عوام کا پارا ہائی، ویلنسیا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئی، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، کچرے کے ڈبوں کو آگ لگا دی۔